السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دورہ گرامر لیکچر نمبر 8 پارٹ نمبر 2 میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی زیر بحث عبارت کی نحوی بحث کرتے ہیں۔ پارٹ نمبر 1 میں ابھی ہم نے عبارت کا ترجمہ، مفہوم اور ترکیب و اجرا کیا ہے۔ اس میں نحو کے روح سے جو بحث آ سکتی ہے اس پہ آپ ذرا غور کریں۔ للاستعانتی، یہ جار مجرور کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو میں پہلے کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ جار مجرور کا اگر متعلق محذوف ہو تو اس جار مجرور کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ جیسے ہماری یہ موجودہ مثال ہے للاستعانتی، تو اس جار مجرور کو ظرف مستقر کہتے ہیں، جبکہ وہ جار مجرور جن کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو اس جار مجرور کو ظرف لغو کہتے ہیں۔ جیسے اگلی مثال ہے کتبت بالقلم۔ اس مثال میں بالقلم والا جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق اسی کتبت کے ہے، یعنی لفظوں میں موجود ہے اس کا متعلق۔ تو جس جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو اس جار مجرور کو اصطلاح میں ظرف لغو کہتے ہیں۔ ایک تو یہ قانون یاد رکھیں۔ دوسرا، جار جو ہے وہ اپنے مجرور پر جو عمل کرتا ہے وہ جر والا عمل کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ لام جو ہے یہ صرف اپنے اسم کو ہی جر دے گا، کسی فعل یا حرف کو جر نہیں دے گا۔ ٹھیک۔ چوتھا یہ کہ جار اپنے مجرور سے مل کر بغیر متعلق ہوئے یہ کسی جملے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یہ 4 باتیں آپ نے لازماً یاد رکھنی ہیں۔ اچھا جی، حروف جارہ ٹوٹل 17 ہیں جن کا شعر معروف ہے: با و تا و کاف و لام و واو منذ و مدخلہ ربا حاشا من عدافی عن علی حتی الی۔ تو پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکا ہوں، اس شعر کو آپ یاد کریں۔ اس شعر کے ذریعے آپ کو اس کا جو ہے تعین ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا جی، با کے معنی بیان ہو رہے تھے، ان میں سے یہ للاستعانتی، یہ دوسرا معنی اس عبارت کے اندر بیان ہوا ہے۔ لفظ استعانت حروف ان اسماء میں سے جن پر معرب والا اعراب آتا ہے، ان اسماء میں سے اس کا جو تعلق ہے وہ اسم مفرد منصرف صحیح والا ہے۔ کئی اسم ہیں لیکن اس کی ایک منفرد شکل جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک تو مفرد ہے۔ اسم مفرد منصرف صحیح کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو تثنیہ جمع نہ ہو بلکہ مفرد ہو، اور منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، اور صحیح ہو یعنی اس میں آخر میں حرف علت نہ ہو۔ واو الف یا کو حرف علت کہتے ہیں۔ تو یہ واو الف یا جس اسم کے آخر میں نہ ہو اور وہ اسم منصرف ہو اور ہو بھی واحد، تو ایسے اسم کو اسم مفرد منصرف صحیح کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی نسبی حالت زبر سے، رفعی حالت پیش سے اور جری حالت زیر سے آتی ہے۔ ہماری موجودہ جو صورت ہے وہ ہے جری حالت، چونکہ پیچھے لام جارہ ہے، اس نے جر دینی ہوتی ہے، اسی لیے استعانت پر جر آنی تھی، اور لام نے اپنے جر والا عمل کیا ہے اور جر بھی زیر سے آئی ہے۔ بات ختم۔ نحو کتبت بالقلم، اس میں جو ہے نحو کا لفظ یہ اسماء معربہ میں سے اعراب ظاہر ہونے کے حوالے سے اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ اسم جاری مجرا صحیح اس اسم کو کہتے ہیں جس اسم کے آخر میں واو ہو یا ہو، اور اس واو یا یا کا ماقبل جو حرف ہے یعنی اس سے پہلے والا حرف وہ ساکن ہو۔ جیسے دلون، واو والی مثال، واو سے پہلے لام ہے اور اس پہ جزم ہے، اور ذبیون، یہ یا والی مثال، آخر میں یا ہے اور یا سے پہلے با ہے جو کہ ساکن ہے۔ اسی طرح ہماری موجودہ مثال ہے لفظ نحون، تو آخر میں واو ہے اور اس سے پہلے جو حرف ہے ہا، یہ بالکل ساکن ہے۔
الغرض بات یہ بنی کہ جو اس اسم کے آخر میں واو ہو یا یا ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، اس اسم کو اسم جاری مجرور صحیح کہتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی رفعی حالت پیش سے، نصبی حالت زبر سے اور جری حالت زیر سے آتی ہے۔ ہماری موجودہ مثال میں نحو کے لفظ کی رفعی حالت ہے کیونکہ یہ خبر بن رہی ہے، تو رفع اس کی پیش سے آئی ہے۔ بات ختم۔ کتبت بالقلم، یہ جملہ ہم نے مضاف الیہ بنایا تھا پچھلے لیکچر میں، سبق کے اندر ترکیب نے ہم اس کو مضاف الیہ بنایا تھا، تو جملہ بھی مضاف الیہ بن سکتا ہے۔ جملے کا مضاف الیہ ہونا یہ ممکن ہے، جبکہ مضاف ہونا یہ صرف اسم کا خاصہ ہے، یعنی مفرد اکیلا ہوگا، مرکب نہیں ہوگا۔ اچھا جی، تیسرا اس میں یہ آپ یاد رکھیں کہ کتبت بالقلم یہ مرکب جو ہے یہ مرکب مفید ہے، اور مرکب مفید جملے کا دوسرا نام ہے۔ جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں، مرکب مفید بھی کہتے ہیں۔ مرکب کا معنی ہوتا ہے 2-3 کلموں کو ملا کر ایک کلام بنانا، ایسی کلام جس میں فائدہ بخش نسبت پائی جائے اور بات پوری سمجھ آ جائے، اس کو جملہ اور کلام کہتے ہیں۔ اسی کا تیسرا نام مرکب مفید بھی ہے۔ ایک ہے مرکب ناقص، جس میں نقص پایا جاتا ہے، ہوتا تو مرکب ہے، یعنی 2 حرف یا 3 حرف سے، 2 کلموں سے یا 3 کلموں سے مل کر بنتا ہے، لیکن اس میں بات پوری سمجھ نہیں آتی، وہ ایک ناقص ہی رہتا ہے۔ اس کی پھر کئی قسمیں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ مرکب توصیفی اسی کی قسم ہے، مرکب اضافی اسی کی قسم ہے، مرکب بنائی اسی کی قسم ہے، مرکب عددی اسی کی قسم ہے، مرکب جو ہے مرکب منع صرف جو ہے وہ بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ الغرض مرکب کی 2 قسمیں ہوئی، مرکب ناقص اور مرکب مفید۔ مرکب ناقص کی 5 قسمیں اور مرکب مفید جو ہے وہ ایک جملہ ہے۔ جملے کی پھر الگ سے اقسام جو ہیں وہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اچھا جی، وقت تکون للتعلیل کے اندر یہ لفظ قد آ گیا ہے، اس کے بارے میں ذرا وضاحت سنتے چلے جائیں کہ قد کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ تحقیق کے معنی کے لیے آتا ہے، اور دوسرا یہ تقلیل کے معنی کے لیے آتا ہے۔ تحقیق کا معنی کسی بات کو ثابت کرنا، اور تحقیق کے لیے جو آتا ہے یہ عام طور پر فعل ماضی سے پہلے آتا ہے۔ قد ضرب زید امرا، تحقیق مارا ہے زید نے امر کو۔ اس مثال میں جو ضرب ماضی کے صیغے سے پہلے قد آیا ہوا ہے یہ تحقیق کے معنی کے لیے ہے، ٹھیک۔ اور مضارع سے پہلے اگر قد ہوگا تو یہ عام طور پہ تقلیل کے معنی کے لیے آتا ہے، یعنی قلت کے معنی ادا کرنے کے لیے۔ اگر ماضی سے پہلے ہے تو وہ لازماً تحقیق کے لیے ہوگا، اور اگر مضارع سے پہلے قد ہے تو وہ عام طور پہ تو تقلیل کے معنی کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی بالکل شاذ و نادر صورت ایسی ہوتی ہے کہ تحقیق کے معنی بھی دیتا ہے مضارع سے پہلے آ کر، لیکن عام صورت جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ مضارع سے پہلے جب آئے گا تو قلت کے معنی بیان کرنے کے لیے آئے گا، جیسے ہم نے ترکیب کے اندر اس کی وضاحت کی ہے۔ تو ترکیب کو آپ سن بھی لیں، لازماً سنا کریں، اس میں بھی کافی فوائد ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے بات تکونو کی۔ کانا یکونو باب میں سے کوئی بھی فعل ہو تو یہ فعل ناقص کہلاتا ہے۔ فعل ناقص تقریباً 13 شمار کیے جاتے ہیں، بعض راویوں نے اس سے بھی زیادہ گنے ہیں۔ 13 جو ہیں وہ کانا، سارا، اصبح، امساز، حاضر، باتا وغیرہ آخر تک، یہ 13 جو ہیں ان کا عمل کیا ہے؟ ان کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ فعل ناقص جو ہوگا وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا، جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو اپنا اسم بنا لے گا اور اس کو رفع دے گا، اور خبر کو اپنی خبر بنا لے گا اور اس کو نصب دے گا۔ جیسے جملہ اسمیہ ہے زید قائم، زید قائم میں زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے۔ اس جملہ اسمیہ سے پہلے ہم لے آتے ہیں کانا کو،
جب کانا آ جائے گا تو زیدن جو ہے یہ کانا کا اسم بن جائے گا، اور قائمن جو ہے یہ کانا کی خبر بن جائے گی اور منصوب ہو جائے گی، قائمن بن جائے گی۔ پھر مثال یوں بنے گی کانا زیدن قائمن، ٹھیک۔ اور کانا کا جو معنی ہے معنوی طور پہ یہ کسی اپنے اسم کی خبر کو زمانہ ماضی میں ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، کانا جو ہوگا ماضی والا وہ۔ اسی طرح سارا کی بات ہے، اسی طرح اصبح، امساز، حض اللہ باتا، جتنے بھی حروف ہے جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں ان کا یہی تعلق ہے کہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ یہ قانون آپ نے ہر جگہ یاد رکھنا ہے، جہاں کہیں بھی فعل ناقص آئے گا اس کا یہی عمل آپ سے سنا جائے گا۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، للتعلیل میں لفظ تعلیل جو ہے اس کی صرفی بحث وہ ہم صرف کے لیکچر میں آگے کرتے ہیں اگلے ریکارڈنگ کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ فی الوقت یہی آپ ذہن میں رکھیں کہ للتعلیل میں لام جارہ ہے اور تعلیل مجرور ہے، جار مجرور یہ متعلق ثابتتن کے ہیں، چونکہ ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے اسی لیے اس جار مجرور کو ہم ظرف مستقر کہیں گے اصطلاحاً۔ بات ختم۔ قولہ تعالی میں نے پچھلے لیکچر میں اشارہ دیا تھا کہ لفظ قال یقول، اس باب سے کوئی بھی لفظ آ جائے گا تو وہ قول بنے گا، اور وہ بات جو لفظ قول کے ذکر سے کہی جانے والی ہے اس بات کو مقولہ بنایا جائے گا۔ بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قال یقول لفظ کو لے کر جو اس کا مفعول ذکر کیا جائے گا اس کا دوسرا نام مقولہ ہے، لہذا قول اور مقولے دونوں کا ہونا ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ اچھا جی، لفظ قول کو ہم نے اسی لیے مضاف الیہ اور اس کے فاعل سے ملا کر ہم نے اس کو قول بنایا تھا، اور آگے کے لیے یہ قول ہے، اور وہ اگلا جو جملہ ہے انکم ظلمتم پورا جملہ یہ مقولہ ہے۔ مقولہ مفعول بھی ہوتا ہے اسی لیے اس کا اعراب نصب تھا، اور نصب بھی محلاً تھی کیونکہ جملے کا اعراب جو ہوتا ہے وہ محلی ہوتا ہے۔ جملہ جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی جو ہے اس کا اعراب محلاً آتا ہے۔ بات ختم۔ تعالی جملے کو ہم نے حال بنایا تھا، یہ قانون آپ یاد رکھیں کہ وہ اسم جو معرفہ ہو اور اسم معرفہ کے بعد کوئی جملہ آ جائے تو اس جملے کو ہم اس معرفہ کے لیے حال بنائیں گے، اور اگر اسم ناکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہ صفت بنے گا۔ دوبارہ سنیں، اگر کسی اسم معرفہ کے بعد جملہ آ جاتا ہے تو اسم معرفہ جو ہے وہ ذوالحال بنے گا اور جملہ حال بنے گا، اور اگر اسم ناکرہ کے بعد جملہ آ جاتا ہے تو اسم ناکرہ موصوف بنتا ہے اور جملہ صفت بنتا ہے۔ بات ختم۔ یہ چھوٹے چھوٹے قوانین ہیں، ٹوٹکے ہیں، یہ الفاظ، یہ جملے، یہ قوانین آپ کو ترکیب میں بہت فائدہ دیں گے۔ یہ عام طور پہ درس و تدریس میں یہ باتیں پڑھائی نہیں جاتی، ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ پیچیدگی کے ساتھ ہوتا ہے، گہرائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو گہرائی والی باتیں جب آپ کے ذہن میں ہوں گی تو دوران سبق جب آپ عربی عبارت پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ چیزیں بہت فائدہ دیں گی۔ اچھا جی، لہذا اسی لیے قول ہی میں ہی ضمیر جو ہے یہ ضمیر چونکہ معرفہ ہوتی ہے، معرفہ کی اقسام میں مضمرات بھی شامل ہیں، ضمیر معرفہ ہے، تو معرفہ کے بعد جو تعالی جملہ آیا ہے اسی قانون کے تحت ہم نے اس جملے کو حال بنایا، تو ہی ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ لفظ قول کا مضاف الیہ بنے گا، لفظ قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوگا لفظ نحو کا، قول مقولہ مل کر مضاف الیہ لفظ نحو کا۔ بات ختم۔ اچھا جی، انکم ظلمتم انفسکم، باقی رہا تعالی کا صیغہ، یہ صیغہ ہم انشاءاللہ صرف کے لیکچر میں کرتے ہیں۔
انکم ظلمتم انفسکم، اس جملے کے اندر لفظ انا آیا ہے، انا کا جو عمل ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ انا ہو یا انا ہو، یہ ٹوٹل 6 ہیں حروف مشبہ بالفعل، ان کو کہتے ہیں انا، انا کا انا، لاکن، لیت، لعل، یہ 6 حروف جن کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، ان کا داخلہ بھی مبتدا اور خبر پر ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جملہ اسمیہ پر یہ داخل ہو کر جملہ اسمیہ میں سے مبتدا کو یہ اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور اس کو نصب دیتے ہیں، اور خبر کو اپنی خبر بنا کر اس کو رفع دیتے ہیں۔ جیسے مثال ہے زید قائم، اس جملہ اسمیہ سے پہلے آپ انا لے آئیں تو انا زیدن قائم بن جائے گا، یعنی زیدن جو کہ پہلے مبتدا تھا اب اس کا اسم بن چکا ہے، اور قائم جو کہ زیدن کی خبر تھی یعنی مبتدا کی خبر تھی، اب یہ انا کی خبر بن چکی ہے اور اس کو اعراب رفع اسی لیے آیا ہے۔ بات ختم۔ اسی لیے انا جو ہماری اس موجودہ مثال میں ہے، اس کا جو اسم ہے وہ ہے کم، یہ اس کا اسم ہے، اسی لیے اس کا اعراب نصب ہے، اور ظلمتم انفسکم جملہ اس کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے انا کی۔ اچھا جی، ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اس میں ظلمتم کا صیغہ یہ صرف کے لیکچر میں ہوگا۔ انفس کا لفظ آپ دیکھ لیں، لفظ انفس یہ جمع ہے نفسن کی، نفسن سے جب اس کی جمع بنائی گئی ہے انفس تو واحد کی بنا بالکل ٹوٹ گئی ہے، اسی لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں کہ واحد سے جمع بناتے ہوئے اگر شکل ایک جیسی رہے یعنی واحد کی بنا بالکل قائم رہے، جیسے مسلمون سے اس کی جمع بنائی گئی تو لفظ مسلمون جمع آیا ہے، تو مسلمون کے اندر میم سین لام جو ہے یہ اپنی حالت پر قائم رہے اور آخر میں واو نون لگایا گیا ہے، اور نسبی جری حالت میں یا نون لگایا جاتا ہے مسلمین۔ ایسے جمع کو جمع سالم کہتے ہیں، جبکہ اس کے الٹ وہ جمع جس کے واحد کی بنا قائم نہ رہے اور اس کو اعراب بھی واو نون یا نون والا نہ آئے تو وہ جمع مکسر ہوتی ہے، یعنی ٹوٹی ہوئی جمع۔ تو ہماری موجودہ مثال میں لفظ انفس یا نفسن سے اس کی جمع بنائی گئی ہے تو یہ جمع مکسر ہے۔ اچھا جی، باتخاذکم العجل میں لفظ اتخاذ یہ مصدر ہے، اس کا جو اصل صیغہ اور صیغہ کا حل اور تعلیل وغیرہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی صرف کے لیکچر میں کریں گے۔ باقی یہاں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اتخاذ مصدر کا جو استعمال ہوا ہے اس جگہ پر وہ ہے مصدر کا اپنے فاعل کی طرف مضاف ہونا اور آگے مفعول کا ذکر ہونا۔ میں نے 2 سبق پہلے بتایا تھا کہ مصدر کے استعمال کی 5 صورتیں ہیں، یا تو وہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوگا آگے مفعول ذکر نہیں ہوگا، یا اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوگا اور آگے مفعول مذکور ہوگا، تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے مفعول کی طرف مذکور ہوگا اور مفعول جو ہے فاعل کے قائم مقام ہوگا، چوتھی صورت یہ ہے کہ اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوگا اور آگے فاعل ذکر ہوگا، پانچویں صورت یہ ہے کہ اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوگا اور آگے فاعل ذکر نہیں ہوگا۔ یہ 5 صورتیں تھیں، ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوگا اور آگے مفعول مذکور ہوگا، تو یہی صورت ہے۔ لفظ اتخاذ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے اور آگے مفعول اجلا مذکور ہے۔ بات ختم۔ اچھا جی، اب اجرا کرنے کے لیے جب آپ اتخاذ کے مضاف الیہ کم کو لیں گے تو کم کے اجرا کے 2 طریقے ہوں گے۔ اگر آپ اس کو مضاف الیہ بنائیں گے تو آپ اس کا اعراب جر دیں گے، اگر آپ اس کے اصل پر غور کریں گے کیونکہ لفظ قوم یہ اتخاذ کا فاعل ہے، اس میں فاعلیت والا معنی ہے، تو اس صورت میں آپ اس کا اجرا جب کریں گے تو وہ اس روح سے کریں گے کہ قم کا اعراب محلن رفع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے لفظ اتخاذ کا۔ ٹھیک، بات ختم۔ اچھا جی، وللمصاحبتی میں نے بتایا تھا کہ جار مجرور کا متعلق اگر مذکور ہو تو وہ ظرف لغو ہے، اگر مذکور نہ ہو تو وہ لفظ ظرف مستقر ہے، تو یہاں آپ خود تعین کریں گے یہ کون سا ہے۔
للمصاحبت جار مجرور یہ کون سا ہے؟ تو یہ ظرف مستقر ہے کیونکہ اس کا متعلق معذوف ہے، اور وہ ہے کائنن، یہ ثابتن جو بھی نکال سکتے ہیں۔ اچھا جی، مبتدا اور مبتدا کی اگر کئی خبریں ہوں اور درمیان میں فاصلہ آ جائے تو اس کی میں نے دو ترکیبیں آپ کو بتائی ہیں، یا تو آپ براہ راست معطوف علی معطوف بنا کر اسی پہلے مبتدا کی خبریں بنا لیں ساروں کو، یا پھر ہر جگہ آپ مبتدا کو محذوف مان کر الگ سے جملہ بناتے چلے جائیں۔ تفصیل کے لیے پیچھے والا لیکچر آپ سن لیں۔ اچھا جی، اشتریت الفرس بسرجہ، یہ مراد لفظ نحو کا مضاف الیہ تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ مضاف الیہ کے لیے مفرد ہونا ضروری نہیں، جملہ بھی مضاف الیہ آ سکتا ہے، جبکہ مضاف کے لیے مفرد کا ہونا ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ مضاف پہلے ہوگا اور مضاف الیہ بعد میں ہوگا۔ تیسرا یہ کہ مضاف کا اعراب جو ہے وہ پیچھے عامل کے مطابق ہوگا، جبکہ مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ جر ہوگا۔ چوتھا یہ کہ مضاف جو ہوگا وہ ناکرہ ہوتا ہے عام طور پہ، ٹھیک، جبکہ مضاف الیہ وہ عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے۔ قوانین آپ یاد رکھیں، اور اردو ترجمے میں جو اس کا معنی کیا جاتا ہے اس معنی کے اندر کا کی کے ایک لفظ آتا ہے تو یہ اضافت کی نشانی ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں نحو کے لیے، آپ ان باتوں کو غور سے سنیں، ان کو آپ لکھیں، بلکہ لکھ کر آپ ان کا آپس میں مذاکرہ کریں، مذاکرہ علمی، مباحثہ علمی کر کے اپنے علم کو مزید نکھاریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، واللہ المستعان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔